السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 31 یا پہلی ہے کل؟ 31/10/2025 یعنی کہ 31 اکتوبر کا جمعۃ المبارک جو ہے وہ موضوع کافی حساس، سنجیدہ اور اجتماعی طور پر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ موضوع ہے نفاذ شریعت، اسلام کا قانون پاکستان میں اس کی مشکلات کیا ہیں، نفاذ کیوں نہیں ہو رہا اور پھر کیسے ہوگا، یہ ہم ذکر کریں گے۔ اور زیادہ تر ہم مشکلات کا ہی ذکر کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اسلام نافذ نہیں ہو رہا پاکستان میں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ سورہ بقرہ ہے، آیت مبارکہ کریمہ 208۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ اب پہلی رکاوٹ تو یہ ہے کہ ہر ایک نے مکمل دین کو نہیں تھام رکھا، جزوی طور پر، نامکمل طور پر دین کو جو ہے وہ تھام رکھا ہے۔ مثلا سمجھتے اسلام نماز روزے کا نام ہے عبادات، حالانکہ اسلام جو ہے ہمارا نعرہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، کہ اسلام سیاست ہو، معیشت ہو، تعلیم ہو، اخلاق ہو، تجارت ہو، سب میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن پریکٹیکل طور پر آپ دیکھ لیں کہ وہ کہتے ہیں اسلام تو نماز روزہ عبادات کا نام ہے، اور پھر دیکھ لیں کہ ہماری نفرت کی انتہا یہ ہے کہ ہم تو ہندوؤں کا اور غیر مسلم کا جھوٹا ناپاک سمجھتے ہیں۔ عیسائی نے پانی پی لیا، ہم نہیں پیئیں گے، لیکن قانون انگریزوں کا اپنا رکھا ہے۔ یعنی کہ نفرت کی ایک طرف انتہا یہ ہے کہ ہم نے ان کا جھوٹا نہیں پانی پی، اور دوسری طرف قانون کیا ہے؟ انگریز کا، ٹھیک ہے نا، انگریز کا قانون۔ اور ہر ایک نے اپنے سمجھ کے مطابق دین کو تھام رکھا ہے۔ میں ایک خاتون ہے، وہ کسی کے گھر گئی، اس نے دیکھا کہ عیسائی جو ہے وہ کوئی عورت ہے ملازم، وہ صفائی کر رہی ہے، اس نے قیامت برپا کر دی کہ یہ تو اسلام ہی ختم ہو گیا گھر سے، کہ ایک انگریز آ کر عورت ملازم ہے عیسائی تو وہ صفائی کر رہی ہے، اور تھوڑی دیر بعد وہی عورت بیٹھ کر گپے شپے غیبت چغلیاں کر رہی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو اس نے دین کو اتنے ہی سمجھا نا طہارت کے حوالے سے۔ یا بعض لوگ آپ دیکھیں کہ پردے پر بہت زور ہے کہ چھوٹی 7 سال کی بچی بھی پردہ کرے، لیکن دوسری طرف اگر آیا جائے تو وہ کہتے وہ سود کوئی مسئلہ نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جزوی طور پر نا اسلام کو ہم نے تھام رکھا ہے، ہمارا فہم یہ ہے، مکمل دین۔ تو نفاذ شریعت کیسے ہوگا جی؟ پھر ہر جماعت پر آ جائیں تو اس نے نا ٹائٹل پر ان کا معیار ہی یہی ہے کہ وہ انہوں نے نا چند چیزوں کو پکڑ رکھا ہے۔ مثلا ہمارے ہاں 4 جماعتیں مشہور ہیں، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، فقہ جعفریہ، چلو اسی کو کہہ لیں۔ اہل حدیث و وہابیوں نے کہہ رکھا کہ توحید بس پکڑ لو نجات ہے، لیکن توحید پر بڑا زور دیتے ہیں۔ ان کا بندہ مر جائے گا لیکن کبھی وہ
غیر اللہ مزار کا نہیں کھائے گا. انہوں نے توحید کو پکڑ لیا، باقی چھٹی. بریلویوں کی طرف جائیں تو انہوں نے کہا عشق رسول ہی کافی ہے، نعت پڑھ لیں. ایک بھائی نے بتایا کہ وہابیوں کو گالیاں دے لو اور نعت پڑھ دو، بعد میں شراب پی رہے ہیں، کہتے بس جنت پکی ہے. عشق رسول جو ہے بریلویوں میں یہ. دیوبندیوں کی طرف چلے جائیں تو وہ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے تبلیغی جماعت، فضائل اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک وہی عبادات. قانون اسلامی ہونا چاہیے، کوئی پتہ ہی نہیں. فقہ جعفریہ والے رہ گئے تو وہ تو کہتے ہیں بس اہل بیت سے محبت یا حسین اور ماتم کا کر لو تو نجات ہو جائے گی. وہ اپنی نجات جو ہے نا ماتم میں سمجھتے ہیں، گناہ بخشوانے ہیں، ماتم کر لو نجات ہو جائے گی. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں، یہ تو دینی میں نے کہا نا، سیاسی پارٹیوں کا بھی کیا ہے حال. مطلب سیاسی جماعت ہے تو جماعت اسلامی کو لینے، یہ آئی اس لیے تھی کہ ہم نے اسلام نافذ کرنا ہے. لیکن مسئلہ وہی آ گیا کہ انہوں نے پھر کہا کہ نماز، روزہ یہ تو ثانوی حیثیت ہے، اصل ہے اسلامی قانون نافذ کرنا جمہوریت کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے. تو انہوں نے کہا کہ یہ مقصد نہیں ہے نماز روزہ، وسیلہ ہے، اصل مقصد ہے اسلامی ریاست. تو اب آپ دیکھ لیں ان کے جو نمائندگی ہے وہ اسلامی قانون پر تو بہت زیادہ زور دیتے ہیں اور کچھ ہاتھ پاؤں بھی مارتے ہیں. لیکن وہی بات آ گئی کہ ان کی تحریروں میں یہ ہے کہ نماز، روزہ، باقی عبادات یہ اتنی نہیں اہمیت، اصل اہمیت ہے کہ اسلامی ریاست. اور حال یہ تھا ان کا کہ اس وقت مودودی صاحب لے کر یہ اٹھے تھے، کیونکہ نا ہمارے موضوع میں حالات حاضرہ کا ذکر آئے گا، مجبوری ہے. وہ کہتے تھے 100 یہودی ایک مودودی، وہ یہ حال کیا تھا، جیل میں بھی گئے. بعض لوگ تو سمجھتے ہیں کہ سیاست کا دین سے کیا تعلق ہے، دین الگ ہے، سیاست الگ ہے. انہوں نے آ کر کہا نہیں جی، دین جو ہے وہ سیاست دین کا حصہ ہے. اور علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یعنی کہ اگر دین کو سیاست سے الگ کر دیا جائے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے، چنگیز خان. بات تو ٹھیک ہے کہ ہمارا دعویٰ کیا ہے اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، لیکن میں نے بتایا نا کہ ہر گروہ اٹھا ہے لیکن وہ جز پر ہی قائم ہے. پھر تیسرا پوائنٹ کہہ لے، اس میں عوام کو بھی یہ شعور دیا گیا ہے کہ مولوی کا سیاست سے کیا کام. ہاں، جتنا کوئی دنیا سے ہٹ کر ہو وہ اتنا ہی دیندار ہے. حدود اللہ یہ بڑا اہم، میں نے اس لیے آغاز ہی میں رکھ لیا. حدود اللہ کا نفاذ، ہم کہتے ہیں جی اللہ کی حدیں ہونی چاہیے نافذ. اب عام نعرہ یہ جی وحشیانہ سزائیں ہیں، یورپ والے کہتے ہیں، دباؤ آ جاتا ہے بڑا غیر ملکی. کسی نے کہا دیکھو جی یہ روبہ درہم پر ہاتھ کاٹ دینا، ہاتھ تو بڑا قیمتی ہے، تو چلو کوئی اور سزا دے تو اب ہاتھ کاٹنا. یا شادی شدہ ہو کر زنا کر بھی لیا ہے تو اس کو مار ہی دینا. توبہ نوز باللہ انہوں نے پھر ان کو وحشیانہ سزائیں کا ہے. تو اس کا جواب پھر کسی نے کہا نا کہ ہاتھ تو بڑا قیمتی تھا اور کیا صرف روبو درہم پر کاٹ دیا.
یعنی چند 100 روپے پر ہاتھ کٹ جائے گا، یہ نا انصافی ہے۔ تو پھر ہمارے اہل علم نے جواب دیا کہ ہاتھ تو قیمتی تھا جب امانت دار تھا، جب خود ہی ہاتھ نے اپنی قیمت گڑا لی، خیانت کر لی، تو بے قیمت ہو گیا۔ یعنی کہ ہاتھ قیمتی تھا، اس میں کوئی شک نہیں، امانت دار ہاتھ ہوتا نا۔ جب ہاتھ نے یا شرمگاہ نے خیانت کر لی تو انہوں نے اپنی قیمت خود گنوا لی۔ اب یہ حدود اللہ کو وحشیانہ کہا گیا، تو وہ کیسے نافذ کریں گے جس کو؟ پھر میں نے کہا نا، مولوی کو کہتے ہیں سیاست سے کیا کام، مسجد سنبھال لینا۔ یعنی کہ مولوی کا کام ہے نماز پڑھائے مسجد میں، وہ کیا؟ تو پھر شریعت کیسے نافذ؟ وہ تو حکومت کرتی ہے، سیاست حکومت ہے۔ ایک ہندو تھا تو اس کا ایک بیٹا تھا، ہندو نے کہا اپنے بیٹے کو دکان سنبھالو، میں ذرا گاؤں ماتا کی پوجا کر رہا ہوں۔ مندر چلا گیا، گاؤں ماتا کی اس نے جو بھی بت بت بنایا ہوگا پوجا کی گاؤں ماتا کی۔ واپس آیا تو دیکھا کہ اس کا بچہ نا ایسے ہاتھ جوڑ کے گاؤں ماتا کے وہ بھی عبادت کر رہا ہے، اور گاؤں ماتا دال اس کی جو ہے نا کھا پی رہی ہے، جو دالیں نہیں پڑی ہوتی جنرل سٹور پر ہیں دکانوں پر، وہ کھا رہی ہے، موجے کر رہی ہے۔ اس نے پیچھے سے ایک ڈنڈا لگایا، گاؤں ماتا بھاگ گئی۔ اس نے ابو ابو گاؤں ماتا، اس نے گاؤں ماتا مندر میں، ادھر کام ہے، ادھر تجارت ہے۔ وہی ہمارا صاحب ہے کہ مسجد میں مولوی ہے، باہر تجارت تو ہمارے مطابق ہوگی نا۔ شعیب علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہیں ہم ان کی قوم کے ساتھ ہیں جو غرق ہوئی تھی تجارت میں۔ تو وہی بات ہوگی نا کہ دین صرف مساجد تک ہے، اور پھر کہتے ہیں دین اور دنیا الگ ہے۔ اصل میں نا یورپ کی طرف سے آئی نا یہ فضا، انہوں نے کہا چرچ الگ چلاؤ، دنیا سیاست اور نظام حکومت الگ ہوگا، وہی ہمارے اندر آ گیا۔ چوتھی بات ہے تو یہ تصوف صوفیانہ خیالات نے ہمارے نظام کو ہلا کر رکھ دیا۔ کیسے؟ صوفیوں نے ہی کہا ہے نا کہ بڑا صوفی اللہ والا اسی کو سمجھا جاتا ہے، اللہ لوگوں کھائے پیے نہ، دنیا سے اس کا کیا تعلق؟ تو کیا ہوا پھر؟ ڈولے شاہ کی چوہیاں ہی بنی ہیں، ساری سامنے آئی ہیں، مزارات آباد ہوئے، مسجد ویران ہوئی۔ جمعرات کو مزار جانا تو بابا جی کے ہاں ضروری سمجھا جاتا ہے، لیکن مسجدوں کا کیا حال ہے وہ آپ کے سامنے۔ حتیٰ کہ یہ تصوف میں نے آپ کو بتایا نا، وہ کہتے ہیں عورت سے کیا کام، نکاح تجارت، بس گاڑوں میں بیٹھو اللہ اللہ کرو۔ ان کے ہاں یہ مشہور ہے کہ جو قمیض اتارتے، میں نے خود سنا ہے بیان، وہ چھوٹا ولی ہے، اور جو شلوار بھی اتارتے بڑا ولی۔ کہ دنیا سے کیا کام، لباس میں چھوڑے۔ تو اب مجھے آپ بتائیں کہ جب ادھر ہے ہی پیری فقیری والا ماحول، اور میں آپ کو بتاؤں جتنی عزت یہ پیر فقیری کو دیتے ہیں مولوی کو تو دیتے ہی نہیں ہے، کہتے ہیں مولوی فقیر، پیر شریکت، رہبر طریقت۔ آپ خود اندازہ کر لیں، پیروں کو بڑی اہمیت دیتے، اور پیروں نے اتنا کیا، میں نے واقعہ آپ کو بیان نہیں کیا، وہ پیر صاحب تھے، وہ کہتے تھے ماڑی آنا ادھر، کہتے جی آگے، چند دن گزرتے ان کا آلہ تناسلی کار ڈالتے، مرید کا شرم کا کہتے عورت سے کیا تعلق، جب ہمارے آپ حلقے میں آگے ہیں نہ ہوگی بانس نہ بجے گی بانس۔ سمجھ آئی؟ یہ حقیقت ہے۔ آپ
ہنسیں گے، یہ حقیقت ہے، وہ بےچارا روئے چلائے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، یعنی کہ اس کی عزت کیا لٹی، سب کچھ ہی لٹ گیا. تو یہ ہو رہا ہے ایسا. پھر قرآن مجید کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے کہ قرآن مجید تو مکمل ضابطہ حیات تھا، وہ کہتے ہیں صرف تلاوت کر لو صبح سویرے، مرے تو کوئی سورہ یاسین اس پر پڑھ دو، چلیسواں کر دو، سالے ثواب کر دو، بس. ترجمہ تو پڑھنا گناہ ہے، تو دین کیسے نافذ ہوگا جی پھر جب ترجمہ پڑھنے ہی گناہ ہوگا، اور تشریح اپنی اپنی. تو میں اس کی مثال ایسے دیا کرتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں جی قرآن کی تلاوت سے برکت ہوگی، تو لیکن جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل بھی تو کرو. یعنی کہ قرآن مجید ہدایت کے لیے آیا تھا، اس کو چھوٹے چھوٹی چیزوں کے لیے آپ نے استعمال کرنا شروع کر دیا. وہ ٹھیک ہے ذکر اذکار دم درود صحیح ہے، لیکن وہ طویل دھاگوں کے لیے، دم کے لیے، سورہ یاسین اور مزاروں کے لیے ہی رہ گیا، اصالے ثواب کے لیے قرآن مجید. ایک بندہ تھا نا، اس کو اعلیٰ دین کا چراغ ہاتھ لگ گیا، اس نے وہ رگڑا تو جن حاضر ہو گیا. اس نے کہا کیا حکم ہے میرے آقا، بڑا کوئی کام کروائے گا. کہتا ہے بھئی وہ تندور سے روٹی لا دو. اب میری بات سنے، وہ اعلیٰ دین کا چراغ ہے، وہ اس لیے کہ تندور سے روٹی لا دو. یہی حال ہم نے قرآن مجید کے ساتھ کیا ہے کہ قرآن مجید آیا تو ایسے تھا کہ بندے کی ہر زندگی میں رہنمائی کرتا. ہم اپنے اوپر شریعت نافذ کرتے، یا دوسری مثال لے لیں، یعنی کہ کام چیز بڑی ہو کام چھوٹا لے لیں، اس سے کام تو ہو جائے گا، لیکن وہ اس کا مقصد بہت بڑا تھا نا. پرانے وقتوں میں کسی نے توپے دی کسی کو کہ فوج حملہ کرے تو تم نے یہ استعمال کرنی ہے دشمن کے خلاف توپے. اس وقت توپے بہت چیز ہوتی تھی 18ویں صدی میں. وہ مچھروں نے حملہ کیا، کہتے ہو اتنا بڑا حملہ ہو گیا، انہوں نے توپے مچھرے مارنے کے لیے چلا دی، اور توپے جب چلی گرد و غبار دور ہوا تو مچھر سارے مر چکے تھے. تو کہتے دیکھا نا مچھر مار دیے. تو بھئی توپ اس لیے تھی کہ مچھر مارے جاتے. بھائی یہی صاحب سمجھ لے کہ ٹھیک ہے دم درود وظیفہ جادو ٹونا ذکر اذکار صبح شام کے اذکار، لیکن قرآن مجید تو آیا تھا کہ وہ آپ کو تمام زندگی کے شعبوں میں آپ کی رہنمائی کرتا. آپ نے کیا کیا، اس کو قرآن مجید کو صرف طویل دھاگوں کے لیے سمجھ لیا. چھٹی بات جی، دین سے غفلت، علم دین سے. حال کیا ہے، حال تو بڑا برا ہے. دیکھیں اسکول نہیں بچہ گیا اس کو مارتے ہیں، اور اگر وہ فجر کے وقت نازلہ قرآن جی پڑھنے نہیں آئے تو کوئی مسئلہ نہیں. اور زیادہ سے زیادہ کیا ہے، آپ ناظرہ پڑھا لیں گے، حفظ کروا لیں گے، اس کے بعد ترجمہ مدارس. اور آپ دیکھیں کہ جو بچہ ہے نا صحیح، اس کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں، انجینئر بنا رہے ہیں، ہم خلاف نہیں، لیکن جو بچہ بیچارہ ذہنی معذور ہو، تھوڑا سا اپاہج ہو، لنگڑا ہو، مدرسے ڈال دو روٹیاں بھی کھائے گا، روٹی بھی چلے گی اس کی. یہ تو حال ہے. تو اکیڈمی بڑیاں پڑی ہیں، آپ جا کر دیکھ لیں. بات بھی ٹھیک ہے، ایک بندہ جو ہے لاکھوں کمائے گا ڈاکٹر بن کر، انجینئر بن کر، مولوی بن کر کیا کمانا ہے؟ رزلٹ کیا ہے؟ مسلح سنبھالنا ہے. وہ کوئی بھی ناظرہ حفظ سے آگے نہیں چلتا.
کدھر ہے یعنی کہ آپ ترجمہ پڑھنے والے؟ دیہاتی ماحول ہے، ہیکے ہوکے پسند کرتے ہیں. یعنی کہ آپ غور کر لیں، دیکھ لیں کہ کیا ہے، جہالت ہے. اور بعض تو مدارس میں ایسے بچے ہیں ان کو پتہ، میں نے خود سنا یار خرچہ فورڈ نہیں ہوتا، خرچہ فورڈ نہیں ہوتا، کیا کرے مدرسے ڈال دو بچے کو، قرآن بھی پڑھے گا، حفظ بھی کرے گا، روٹیاں بھی کھائے گا. اور جب وہ پڑھ کر فارغ ہوتا ہے تو اس کا مستقبل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. مسجد کو سنبھالے بس ٹھیک ہے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر انجینئر آپ نے دین نافذ کرنا ہے. موضوع یہ ہے کہ پاکستان میں دین شریعت نافذ کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم نے تو اپنے بچوں کو ترجمہ قرآن جی کا فہم کیا دیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ بہت دوڑ لگائے گا، 5 بچے ہیں، 4 لڑکے ہیں، 1 لڑکے کو آپ حفظ کرا دیں گے، مسلح سنا دے گا. ترجمہ تفسیر قرآن مجید کی سمجھ وہ ہے ہی نہیں. تو دیکھا نا آپ نے، اکیڈمی بڑی پڑی ہیں، مار پڑتی ہے ہم کو. تو وہ اپنا مستقبل دیکھتے ہیں کہ مولوی کا مستقبل کیا ہے. پھر 7واں مسئلہ یہ ہے کہ شریعت کا نفاذ کیوں نہیں ہو رہا. 7ویں وجہ یہ ہے کہ امت مجموعی طور پر نہیں، جزوی طور پر ہم پیچھے لگے ہوئے ہیں. اپنا نا گروہ جماعت بنا رکھی ہے. دیوبندی الگ ہیں، بریلوی الگ ہیں، وہابی الگ ہیں، شیعہ الگ ہیں، پارٹیوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں. اور حالت یہ ہے کہ امام کعبہ کے پیچھے جا کر ہم نماز نہیں پڑھتے. ہم کہتے ہیں شریعت کیسے نافذ ہو؟ امام کعبہ ایک دوسرے کے پیچھے ہم نماز پڑھنے کو تیار نہیں. حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے، ہم نے خود پڑھا ہے، لکھا ہے کہ اس مسجد میں وہابیوں کا داخلہ منع ہے. کہ ہر ایک نے یہ سمجھا کہ ہم دین کے ٹھیکے دار ہیں. دوسرا کو تو اس کو وہ نہیں ہے، اصل دین اس کے پاس نہیں ہے، اصل دین ہمارے پاس ہے. اور حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ ہر گروہ سمجھتا ہے ہم جنتی ہے، باقی سارے جنمی ہیں. افراد پر نہیں، جماعت پر حکم لگا رہے ہیں. اسلام تو افراد پر لگاتا ہے کہ بندے کے اعمال جنتی جنمی ہوتے ہیں. یہ پوری جماعت پر حکم لگاتے ہیں یہ جنتی ہے، یہ جنمی ہے، اور ہمارے علاوہ سارے جہنم میں. نیند آ رہی ہے؟ سوچے آرام سے. وہ کیا کہتا ہے شیعہ فقہ جعفر، کہتے ہیں یا حسین ہم تیرے ہیں، جہنم کے لیے اور بتھیرے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم نے یا حسین کہہ دیا اور بس جنتی ہو گئے، ماتم اتم کر لیا. اچھا یہ تو ہم نے آپ کو ایک بتایا پارٹیوں کا، یعنی کہ ہم پارٹیوں میں تقسیم ہو چکے ہیں. اور یہ ہماری عقل بھی کہے گی کہ فرد نفاذ شریعت کرے گا یا جماعت، فرد تو نہیں نہ کر سکتا. ہم پارٹیوں میں تقسیم ہو چکے ہیں. ہاں مثلا ایک فرقے میں کئی پارٹیاں. پہلے ہم بریلویوں کو لے لیتے، بریلویوں میں لبیک والے الگ پارٹی، دوسرا اشرف جلالی کی الگ پارٹی ہے، مفتی منیب کی الگ پارٹی ہے، دعوت اسلامی پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ان کی الگ پارٹی ہے، طاہر القادری کی الگ پارٹی ہے. اب ایک ہی فرقے میں 5، یہ میں نے موٹی موٹی گنوائی ہے، پیری فقینوں کا تو انتہا ہی کوئی نہیں. سیفی گروہ ہے تو فلاں گروہ ہے. دیوبندیوں کی طرف آ جائے فضل الرحمان، ہاں جی وہ الگ پارٹی ہے دیوبندیوں کی. پھر تبلیغی جماعت الگ پارٹی ہے، سپہ صحابہ الگ ہے، طالبان یہ ہے نا جو یہ دیوبندی ہیں. رفع دین کرنے والوں کو وہ ڈنڈے مارتے ہیں، کیوں رفع دین کیوں کر؟ تو شریعت کا نفاذ کیسے ہوگا بھی آپ کا؟ وہابیوں کی طرف آ جائیں، ان کے اندر پارٹیاں، جماعت الدعوہ
وہ جہاد کا نام لے کر ابڑی، بی پارٹی تھی فوج کی، انہوں نے کل عدم قرار دے دیا. اب ٹھیک ہے سرگرمیاں تو دوسرے جاری ہے، لیکن اس طرح تو نہیں نہ بینر لگا سکتے، نہ قربانی کی کھالیں جمع کر سکتے، نہ اشتہار لگا سکتے. ختم ہو گئی. پھر دوسرا ساجد میر صاحب کا تھا، وہ علامہ احسان علیزی، ان کی پھر پارٹی دو گروہ میں ہو گئی، ایک ابتسام کا گروہ ہے، ایک ساجد میر صاحب کا ہے. پھر کراچی والے گربا وہ الگ سے اٹھے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم تو خلافت تو بیعت لازمی ہے. پھر جہاد میں تحریک مجاہدین اہل حدیثوں میں الگ ہے، دو دو گروہ ہیں، تحریک مجاہدین اور جماعت اشاعت السنہ توحید السنہ، یعنی کہ وہ دعویٰ ہے کہ ہم توحید و سنت کی اشاعت کرنے والے. یہ بات ٹھیک ہے کہ اہل حدیث بہت زیادہ دین کے قریب ہے، لیکن وہ بات آگے کہ پارٹی بن کر تو نہیں نا آپ اسلام کو نافذ کر سکتے. کیسے کریں گے؟ پاکستان میں شریعت کا نفاذ کتنی میں نے آپ کو تقسیم در تقسیم کر دی ہے. آپ فقہ جعفریہ کی طرف چلے جائیں، پاکستان میں مجلس وحدت امت راجہ ناصر عباس صاحب ان کی قیادت کر رہے، شیعہ علماء کونسل ہے وہ ساجد نقوی صاحب ان کی صدارت کر رہے ہیں. تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، وہ کہتے ہیں فقہ جعفریہ نافذ ہو. وہ حامد علی موسوی ہیں. اب آپ کس کی فقہ نافذ کریں گے جی؟ وہ تو کہہ رہے جی فقہ جعفریہ نافذ کرو. موضوع ہمارا بڑا حساس ہے، اسلام کا نفاذ، شریعت کا نفاذ پاکستان میں کے اندر اس کی مشکلات کیوں نہیں نافذ ہو رہا، کیسے ہوگا، یہ موضوع ہے. تو ہم بتا رہے ہیں کہ کیسے کیسے آپ پارٹیوں میں تقسیم در تقسیم ہے. پھر 8ویں بات لے لیں سیاسی پارٹیاں، وہ بھی کتنی تقسیم ہے. یعنی کہ وہ اسلام کا نعرہ تو لگاتی ہیں ووٹ لینے کے وقت کہ اسلام پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا تو ہم اسلام نافذ کریں گے، لیکن جب وہ چلی جاتی ہیں ادھر تو ختم. اب کتنی پارٹی ہیں؟ پیپلز پارٹی ایک ہے، یہ میں مشہور، باقی تو بہت ہے سیاسی. پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، تحریک انصاف، متحدہ قومی موومنٹ MQM، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کی، جماعت اسلامی، یہ سیاسی جماعت ہے، دینی بھی ہے. بلوچستان میں عوامی پارٹی ہے. اب آپ دیکھیں یہ 7 پارٹیاں، یعنی کہ کون سی جماعت شریعت نافذ کرے گی جب آپ کی اتنی تقسیم ہے. یہ تو دینی اعتبار سے الگ پارٹیاں ہیں، ان کے اندر کئی پارٹیاں ہیں، اور سیاسی لحاظ سے یہ پارٹیاں ہیں. اور یہ عقل کہتی ہے کہ فرد نفاذ نہیں ہوگا، جماعت یا پورا اکثریت دین نافذ کرے گی. کیسے جب پارٹیاں اتنی ہیں؟ 9ویں بات جی، جو جماعتیں ہیں ان کے اندر تضاد بڑا ہے، حتیٰ کہ خود وہ جماعتوں کے اندر تضاد ہے، فکری، عملی. اور جب ایک مومن بندہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جی آپ تو آپس میں تضاد کا شکار ہیں، کیسے اسلام نافذ کرے گا. مثلا ایک اٹھتا ہے وہ تو کہتا ہے جمہوریت کفر ہے. بالکل، اب وہ رسالے پڑھے ہوئے ہیں، کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. عبداللہ باول پوری، جماعت الدعوہ، یہ جمہوریت کو کفر کہتی رہی ہے، اور وہ لکھا ہوا ہے ہمارے پڑھانے. اب اور علامہ احسان علیزی رحمت اللہ علیہ وہ اٹھے ہیں، وہ جمہوریت کو کفر ہی نہیں کہتے. میں یہ فیصلہ نہیں کر رہا جمہوریت کفر ہے نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عوام کدھر جائے، کون سی شریعت نافذ کرے. وہ سوالات کرتی ہے کہ ایک علامہ احسان علیزی اور ان کے یہ نائب ہوئے ساجد میر صاحب، وہ سینیٹر تھے،
شہباز شریف یہ جو جنگلات میں سے ساری جو علاقہ ہے وہ شہباز شریف نے ان کو دیا ہوا ہے. پتہ نہیں قانونی ہے غیر قانونی ہے, وہ بھی ایک الگ ویسے ہے. تو اب آپ دے ساجد میر صاحب جمہوریت سینیٹر ہیں, فوت ہو گئے, اور آپ کہہ رہے ہیں جی جمہوریت کفر ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر تضاد بیانی یہ ہوئی کہ جب یہ اصل میں بی پارٹی تھی جماعت الدعویٰ, جب وہ خود آئی تو انہوں ملی مسلم لیگ جی, اس کے نام پر الیکشن اب لڑے ہیں. اب ایک ہم جیسا طالب علم جو زندگی کے 50 سال گزار چکا ہے اور وہ نشیب و فراز دیکھ چکا ہے جماعت کے, یار یہ جماعت تو کہتی تھی جمہوریت کفر ہے جو بھی کچھ ہو جائے, اب الیکشنوں میں حصہ لے رہی ہے, او جی انہوں نے ہمیں کسی چھوڑے ہی نہیں تو ہم کہہ رہے کیا پھر. بھائی ٹھیک ہے آپ یہ کہہ دیتے نا مجبوری ہے جمہوریت کو کفر کہنا, لیکن یہ تو نا کہ اب ایک نظریہ آپ بناتے ہیں کہ جمہوریت کفر ہے, کفریہ نظام ہے, اور آج آپ خود اس میں حصہ لے رہے ہیں. یہ کیا کھلا تضاد نہیں ہے؟ اور یہ یعنی کہ میں دلائل ایسے لایا ہوں کہ جواب نہیں بنے گا نا, کیونکہ گھر سے بات ہے. پھر دوسرا دیکھے وہ ادھر ہے کہ آج ایک بدماش کو قتل کر دیا جماعت الدعویٰ نے. یار کون سا بدماش قتل, کھیتوں میں اوپر سے لے جا کر قتل کر دیا یار, ٹیلی ویژن بدماش. یعنی کہ وہ نا ہمارے پاس ٹائٹل بڑے ہوئے ہیں, یعنی کہ جماعت الدعویٰ کا رسالہ چھپتا تھا, اس کے ٹائٹل پر دھرم کر کے ٹیلی ویژن ٹوٹا ہوا ہے کھیتوں میں دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, ہم نے بھی وعدہ کیا, میں نے بھی آ کر گھر میں توڑا, میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, تو میں نے غلط کیا. لیکن بہرحال میں نے وعدہ کر چکا تھا حافظ سے حساب سے کہ بھی ہم ٹیلی ویژن کو توڑ دیں گے, گھر سے نکال دیں گے, یہ بدماش پالے ہوئے ہیں. عبدالغفار وہاں صاحب کہتے تھے گھروں میں بدماش پالے, ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ پھر ادھر کیا ہوا کہ جب موبائل آیا نیٹ پر آپ ہی ویڈیو بنا رہے ہیں, یعنی کہ الٹ سمت آ گئی. کون سا اب ایسا گھر ہے جہاں پر نیٹ یا موبائل نہ ہو؟ مسجد القادسیہ میں تراویح لائیو یا عبدالغفار وان صاحب کا جا رہا ہے گھر گھر, تو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جو دکھایا جا رہا ہے وہ برا ہے, میڈیا برا نہیں ہے. اب لوگ اس تضاد بیانی کو کیا کہیں گے آپ کی, کہ ایک وقت تھا کہ آپ تو کہہ رہے تھے ہم نے بدماش قتل کر دیا ٹیلی ویژن. اور یقین کرے مولوی پہلے یہ ہوتا تھا کہ ادھر ہی اسی مسجد کی بات میں کر رہا ہوں کہ وہ امام صاحب نے اوپر ٹیلی ویژن لے آئے, قاری عبد المالک صاحب, اور ایلیل چھپا کر نیچے, پتہ نہ چلے کہ ٹی وی ہے. او مولوی صاحب کے گھر ٹی وی آ گئے, یہ کیا ہوا, بڑے شدت اختلاف, ٹھیک ہو گیا. اور جو رکھتے بھی تھے وہ ایریل چھپایا ہوا ہے نیچے, وہ اوپر رکھنا پڑتا ہے نا ایریل, تاہی وہ آئیں گے نا اسٹیشن. جو اگر وہ نیچے کر دیں گے تو یہ مولوی صاحب کرتے تھے جو چھپ چھپ کر سینموں میں فلمیں دیکھ رہے. تو اب ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے, یوٹیوب ہے, جو مرضی دیکھ لو. اب اس کا آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میڈیا کا اچھا یا برا استعمال ہے. اب وہ تصویر کو آپ نے غلط کہا, اور آج بھی ہے ایسے متقی پرہیزگار, میں ان کے تقوی کا قائل ہوں, میں کیونکہ ہمارے اساتذہ میں سے ہیں, تو ہم کیوں ان کے خلاف نہیں چل سکتے, نئی تصویر اترواتے, نئی ویڈیو کو مانتے. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک, ڈاکٹر اسرار احمد غامدی, فرد ہاشمی تراویح سے جو تراویح مکہ مدینہ سے لائیو تراویح قاری عبد الباسط کی آج بھی ویڈیو بنی ہوئی ہے, وہ تلاوت کر رہے ہیں, وہ پھر کیوں؟ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک وقت میں مولوی جو ہے وہ تصویر اتارنے کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھ رہے ہیں, اور ایک وقت یہ فرد ہاشمی ڈاکٹر ذاکر نائک یہ کیسے میڈیا پر چھائے ہیں. تو وہی بات آ گئی نا, اچھا برا استعمال.
آپ یہ کہتے بھائی اس کا اچھا یا برا استعمال ہوتا ہے، میڈیا اگر صحیح ہو جائے تو کوئی بات نہیں، تو لوگ سمجھتے بھی۔ اب آپ کا اتنا کھلا تضاد، وہ کون سی شریعت نافذ کریں؟ وہ شریعت نافذ کریں جس میں فوٹو تصویر حرام ہو، وہ چل ہی نہیں سکتی اس دور میں۔ جب نیا نیا یہ آیا ہے اسپیکر، انہوں نے کہا اسپیکر پر نماز پڑھانا کفر ہے، پڑھے ہوئے ہیں فتوے۔ آج بھی ڈھائی پر بغیر اسپیکر کے جماعت ہوتی ہے۔ چاند پر انسان پہنچا ہے نہیں پہنچا، اس پر بحثیں ہو رہی ہیں، وہ پہنچ بھی گئے، آ بھی گئے، انہوں نے کہا کفر ہے کہ جو اگر کوئی کہ چاند پر کوئی پہنچ گیا۔ پھر 10ویں بات جو سیکولر جو نظام ہے، اس نے تو مولویوں کو کافی رگڑا دیا، کیسے اسلام نافذ ہو؟ ہمارا میڈیا جیو دیکھ لے، تصویریں مشہوریاں، وہ کیا ہے؟ ہر میں عورت ہے، میک اپ ہے، حسن ہے، اپنی زینت کا اظہار ہے، وہ کیا ہے پھر؟ مطلب سیکولر نظام نے بھی شریعت نافذ نہیں ہونے دی، مسلمان تو ہیں لیکن پردے کو لازمی نہیں سمجھتے۔ اور جب گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے، ناصر الدین البانی جیسے پردے کو ضروری نہیں سمجھتے چہرے کے، آپ پھر ادھر آپس میں بحثیں ہی ہوں گی۔ آپ ایک وقت عورت کو ڈرائیونگ کی اجازت نہیں تھی، اب وہ سلوکیاں چلا رہی ہیں، سعودی عرب نے اجازت دی۔ آپ یہ فتوا دیتے ہیں نا کہ شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ ڈرائیونگ کر سکتے ہیں، یا مجاہدین عورتیں مرہم پٹی کرتی تھی تو نرس، ساری نرسیں ہیں ادھر، تو جائز ہے نا۔ آپ اصل دین کی طرف گئے نہیں، ان کو افغانستان والا دین اپنایا، وہ چونکہ عورت کو زیادہ ہی سختی کرتے ہیں، معاملہ پھر ادھر چلا گیا جی، بہت ہی معاملہ سخت ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے عورت نوکری بھی کر سکتی ہے، لیکن نہیں ہوا ایسے۔ سیکولر نظام نے پھر مولویوں کو لتاڑا ہے، اور وہ جو میں نے اب تضاد دکھلائے ہیں آپ کے سامنے، یہ تو بڑے بڑے موٹے ہیں، میں نے تو بریکیوں میں جا کر بحث ہی نہیں کی۔ پھر اس کے بعد کفر کے فتوے جی، 10واں موضوع، یعنی کہ ہر کوئی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، دوسرا کافر ہے۔ آپ پوچھ لیجئے کسی نے کسی کا نماز جنازہ میں کون کسی کے دوسرے میں جا کر کہتا ہے وہ تو مشرک ہے، اس کا تو نماز جنازہ ہی جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو گستاخ ہیں، گستاخوں کا نماز جنازہ جائز ہی نہیں ہے۔ ایک آتا ہے کہتا ہے بے نمازی کافر ہے، میں کیوں اس کا نماز جنازہ پڑھوں؟ ہوئے ہیں یہ واقعات، یعنی کہ کفر کے تو تھوک کے حساب سے فتوے ہیں، شرک وہ مشرک ہے، وہ ہوگا مشرک، لیکن آپ کہیں گے بھی کیسے چلیں گے، نظام کیسے نافذ کریں گے؟ پھر آپ اکٹھے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے، واقعی نماز نہیں پڑھتے، یہ بات ٹھیک ہے۔ پھر ایت پڑھ دیتے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ آگے پیچھے کی ایات پڑھتے نہیں ہے کہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اللہ نے فاسق بھی کہا ہے، ان کو ظالم بھی کہا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اس لیے تو جمہوریت کو کفر کہتے ہیں کہ بھی آپ یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ فیصلہ تھوڑی ہے۔ تو جو جمہوریت کو کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں آ جائیں، وہ تو یہ ہے نا حقیر سمجھ کے قرآن و سنت کو، آپ کہیں انگریزوں کا قانون اچھا ہے، وہ تو سب کہیں گے کافر ہے، کفر۔ لیکن اگر آپ کے پاس اپنا نظام نہ ہو تو اگر آپ انگریزوں سے فیصلے کروا لیتے ہیں عدالتوں میں جا کر تو یہ کفر ہو گیا۔ تو پھر جب انگریزوں کی ادھر حکومت تھی 1857 کی جنگ آزادی میں، علماء نے اپنے فیصلے ان سے نہیں کروائے انگریزوں سے، ادھر آپ کہیں گے جائز ہو گئے۔ اب اگر فیصلے کی بات آپ کرتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا فیصلہ
کفریہ حکومت نہیں تو کیا تھا، انہوں نے کہا کہ اس کا کیا، نکالو ان عورتوں کو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا فیصلہ کس عدالت میں ہوا تھا؟ میں نے یہی تو کہہ رہا ہوں، اگر اسلام نافذ نہیں ہے اور آپ کہیں کہ یہ کفریہ نظام ہے، فیصلے کدھر ہوں گے؟ پنچایتوں میں ہوتے ہیں، ادھر وہ اپنا انہوں نے عدالت لگا رکھی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسلامی عدالتوں میں عدالت نہ ہو، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر نہیں ہے تو آپ تو ان کو کفریہ نظام کہہ رہے ہیں نا عدالت کو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا فیصلہ کہا کہ جاؤ بادشاہ سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا فتویٰ دیں گے؟ چلے اس سے بھی بات آگے چلے، حبشہ کی طرف آپ نے نہیں کہا ہجرت کرو، نجاشی تھا وہ ادھر، غیر مسلم تھا، پناہ نہیں لی۔ ہم یہ نہیں توبہ، ہم بھی کہتے ہیں جو کہے کہ قرآن و سنت کا نظام نہیں ٹھیک وہ کافر ہے، لیکن ایسا نہیں وہ کہتے، وہ یہ کہتے ہیں بھائی تربیت کرو۔ آگے ہم بات کریں گے نا، یہ ہے کہ کفر کے فتوے ہیں، ہم یہ ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ اچھا مشرک کا ذبیحہ جائز ہے؟ قرآن کہتا ہے نہیں جائز، اہل کتاب کا جائز ہے نا، ہندو کا ذبیحہ جائز ہے نہیں، اور یہ کہتے ہیں مشرک ہے، یعنی کہ وہ مشرک بناتے ہیں، وہ آیات فٹ کرتے ہیں جو کہ کلمہ جنہوں نے نہیں پڑھا، ان مشرکوں کی بات قرآن کرتا ہے نا، کہ جو ہندو ہے مشرک ہے ان کا ذبیحہ واقعی نہیں آپ کھا سکتے، ہندو نے ذبح کیا ہے آپ نہیں کھا سکتے۔ تو اب یہ ہمارے ہی اپنے آپس کے اختلافات ہیں نا، کہ وہ بریلوی مشرک ہے، فلاں مشرک ہے، تو میں کہتا ہوں ایک اگر کسی نے مرغی کی دکان کھولی ہے اور وہ بریلوی ہے اور وہ بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح کرتا ہے اور آپ اس کے فارم میں سے مرغی لے آتے ہیں تو لگائیں فتویٰ پہ۔ آپ کہتے ہیں نا مشرک کا ذبیحہ، قرآن کہہ رہے آپ نے صرف کہا کہ میں نے نماز جنازہ نہیں پڑھنا، نہیں پڑھی آپ نے، ٹھیک ہو گیا، تو آپ پھر جو ولیمے کی دعوت آپ کھائیں گے یا کوئی سیاستدان اکٹھے ہو کر جو ذبیحہ، کیا وہ آپ کہیں گے بریلوی نے، وہ کہے گا شیعہ نے، انہوں نے کہا یہ سب کو تو آپ مشرک کہہ رہے ہیں، اس کا ذبیحہ کیوں حلال آپ قرار دے رہے ہیں؟ کھا رہے ہیں، اور بالاتفاق اصل میں نا اجماعی عقیدے وہی ٹھیک ہوتے ہیں، کوئی بھی ہندو کا ذبیحہ نہیں کھائے گا، نہیں کھائے گا، کیونکہ پتہ ہے یہ مشرک کا ذبیحہ نجائز، اہل کتاب کا کھانا جائز ہے، بس اس حد تک۔ چائنا یہ جاتے ہیں ٹھیک ہے، ادھر وہ چائنا وہ اپنا حلال غذا دے دے ٹھیک ہے، اور مسلمان ذبیحہ کرے، یہ ان کا تو نہیں نہ کھا سکتے۔ اب آپ مجھے بتائیں اگر آپ نے ہندوؤں کی طرح ان کو مشرک جن کی آپ نے نماز، قرآن نے کہا مشرک کی نماز جنازہ نہ پڑھو، وہ کون سا مشرک ہے بھائی جو کلمہ نہیں پڑھتا؟ آپ نے وہ ادھر فٹ کر دی ہیں باتیں، کیسے اسلام نافذ ہو؟ بات یہ ہو رہی تھی کہ کفر کا فتویٰ تھوک کے حساب سے۔ اچھا میں آپ کو حیرت کی بات بتاؤں، الزامی ایک تو میں نے کہا نا کہ یہ نہ کھائیں ذبیحہ پہ، جب یہ قصائی آتے ہیں بڑی عید کو سارے دیکھتے ہیں کہ اہل حدیث ہے یا بریلوی ہے، تو وہ تو بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کرتے ہیں، اہل حدیث بھی ذبح کرواتے ہیں اسے، وہ بھی نجائز ہو گیا، قربانی تو کی آپ نے اللہ کے لیے، نجائز ہو گیا نا، کیونکہ وہ تو مشرک تھا۔ اب یہ اتنے بڑے سوالات ہیں بھئی، اسلامی نفاذ کیسے ہو جب آپ ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے؟ اچھا اس سے بھی بڑھ کر ہم نے کہا جی مشرک بیت اللہ میں داخل ہو سکتا ہے؟ کہتے نہیں، واقعی قرآن کہہ رہے ہیں کہ انما المشرکون نجس فلا یقربوا فلا تقربوا یا فلا یقربوا من ھذی عامہم، سورہ توبہ میں، اس سال کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کے قریب نہ پھٹکے۔ ٹھیک ہے، ٹرمپ بھی آ جائے بیت اللہ داخل نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، وہ باہر ٹھیک ہے وہ آئے۔ اب آپ بتائیں یہ قرآن نے کہنا اسی مشرک کو گیا اس کی نماز جنازہ نہیں، اس کا ذبیحہ نہیں، ہندو کے لیے آپ نماز جنازہ نہ پڑھنی آپ نے، ہم نے فٹ کر دیا ان پر۔ اچھا اب آپ دیکھیں سارے بریلوی سارے جا رہے ہیں بیت اللہ میں داخل بھی ہو رہے ہیں،
لگائیں نہیں جی وہ ہماری آپ کی تو اسلامی حکومت ہے ادھر، شریعت کے مطابق ہے نا، ادھر تو اسلام نافذ ہے نا، لگائے پابندی لگا ہی نہیں سکتے. ہاں نہیں جا مودی نہیں جا سکتا بیت اللہ میں بھی کہتا ہوں، سلیمان بھی کہے گا نہیں بھی نہیں، کلمہ پڑھو تو آ جاؤ. تو پھر کیا، یعنی کہ وہ محدود تصور ہوا نا. 1.5 کی مسجد ہے، یہ صحابہ کرام میں یہ مساجد تھی، یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ وہابیوں کی ہے نہیں. تو یہ کفر کا نظام ہر ایک کو. اچھا مشرک کے ساتھ تو نکاح بھی نہیں ہوتا ہے نہیں ہے، تو یہ آپس میں نکاح نہیں کرتے. بریلویوں نے اپنی بیٹیاں دی ہیں، انہوں نے اپنی ادھر دی ہوتی، یہ تو زنا ہی ہو رہا ہے. اب یہ وجوہات تھی بھائیو کہ تقسیم در تقسیم کے اسلام نافذ نہیں ہو سکتا پاکستان میں. اور پکی بات ہے ایک جماعت اٹھ کر کہے جی میں اسلام نافذ کر دوں، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. میں نے آپ کو بتا دی کتنی تلخ حقیقتیں ہیں. عوام سیکولر ہوتی چلی جا رہی ہے، مذہب سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے. اب 2-3 جو اہم باتیں ہیں وہ میں کر کے اپنی بات کو سمیٹا. پہلی بات یہ ہے کہ ہر جماعت اپنی طاقت کا غلط اندازہ لگاتی ہے، خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور یہی ہماری ریاست اس کو پالتی ہے. پھر وقت آتا ہے تو کل عدم قرار دے رہے تھے. جماعت الدعویٰ کو دیکھ لیں، لبیک کو دیکھ لیں، ریاست کی گود میں پلتے ہیں، جب ان کو مفاد ختم ہوتا ہے وہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے ختم کر دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ. ہم سمجھتے ہیں کہ جہاد کر رہے ہیں تو جہاد فرض عین تو حافظ سعید صاحب کے کہنے پر نہیں ہوتا، نہ لبیک کے سعد رضوی صاحب کے کہنے پر جہاد فرض ہوتا ہے. وہ تو عاصم منیر صاحب کہیں گے تو ہوگا، شہباز شریف کہیں گے تو ہوگا. وہی طالبان ہے نا، کہتے شریعت نافذ کر دیا، اب کہ گھس کر ماریں گے. انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے تو آ کر اپنے بندے ہی مارنے شروع کرتی ہے. دہشت گرد، انتہا پسند. تو اب ہم آہستہ آہستہ چلتے ہیں. اپنی طاقت کا خوش فہمی ہر ایک کو ہو جاتی ہے کہ جب وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں میں کیا ہوں، جب وہ ریاست کو ہاتھ ڈالتا ہے اگلا پھر زیرو کر کے رکھ دیتا ہے. تو پہلے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی پاور کتنی ہے، طاقت کتنی ہے. میں ہوں نا، مجھے پتا ہے کہ انتظامیہ کے میں ماتحت ہوں، میرے اندر کیا طاقت، میں حکومت کے خلاف بول سکتا ہوں. میں تو پرائیویٹ بندہ ہوں ادارے کا. جنہوں نے ادھر فتوے دیے تھے داعش کے حق میں، انتظامیہ نے کہا ہے قدم نہیں رکھنا ممبر پر، تو رکھ سکا. یہ طاقت تھی بیچارے کی جن سے فتوے لے رہے ہیں آپ. سمجھ آئی نا بھائی. ایک مولوی صاحب کہیں جی جہاد فرض ہو گیا ہے، اور بھائی تمہاری تو اوقات اتنی ہے مولوی صاحب، میں اپنے آپ کو بھی نا اپنی کہتے ہیں منجی ٹلنے بھی ڈانگ پھیرو. ہماری اوقات اتنی ہے کہ ہمیں انتظامیہ نام ممبر پر بٹھائے تو ہم تو بیٹھ ہی نہیں سکتے، اور میں ریاست کے خلاف بیان دے دوں. خوش فہمی ہے نا اپنی طاقت کے خلاف. اگلے لبیک کو کی کہنے تن کے رکھ دیتا ہے. صحیح بات، سخت ہے میرے الفاظ لیکن ٹھیک ہے. ریاست ریاست ہوتی ہے. اب کہتے جی علماء کو آپ کیا کہتے ہیں. یہ مریم نواز نے کہا 10,000 روپیہ میں دوں گی ہر خطیب کو یا امام کو، دیکھ کتنے کی درخواستیں جاتی. ایک وقت تھا یہ کیا ہے سیاسی بیان، پیپل پارٹی تھی تو بے نظیر آئی تو عورت کی حکومت جائز ہی نہیں. لاکھوں میں ہم نے وہ دیکھے ہیں حدیثیں، جگہ جگہ شہباز شریف، نواز شریف. اب مریم نواز ہے، اب عورت نہیں ہے. ہاں تو پھر اوہو ہمیں 50 سال کا مطلب میں وہی آپ کریں تجربہ ہے، ہم کیا کریں، تضاد بتا رہے ہیں آپ کو. یہی جماعت الدعویٰ ہے نا، ملی لیگ بنائی ہوئی ہے اور الیکشن لڑی ہے. اللہ کی قسم ان کے تو مضامین بڑے پڑے ہیں، ہمارے پاس سارا ریکارڈ ہے. اتنا چھوٹا سا نہیں، اتنا بڑا ہاتھی جنا جمہوریت کو کفر کہنے والے.
منہ چھپاتے. یہ جب عوام کے سامنے یہ آئے گی باتیں تو وہ کیسے اسلام پر عمل کریں گے جی؟ کیسے اسلام نافذ کریں گے؟ یہ ہم بات کر رہے ہیں. مولوی نے اسلام نافذ کرنا ہے. وہ احمد صاحب، میں ادھر کہہ رہا ہوں ادھر نہیں کہوں گا، وہ کہہ رہے ہیں جی داعش حق پر ہے. وہ اہل حدیثوں کی جماعت تھی. باہر بھی جہادی تنظیموں میں ہے. حزب اللہ کس کی ہے جی؟ شیعوں کی. جماعتیں کس کی ہے جی؟ دعویٰ کی بھابیوں کی. ان کے خلاف طالبان نے بھی اٹھا لیا. اور جی روس کو بگایا. اور پیچھے امریکہ تھا، اب کیوں نہیں بگایا جی؟ امریکہ آیا، انہوں نے 2 منٹ میں ملا عمر کی حکومت کو ختم کر دیا. اور ہمارے ہاں کیا کہہ رہے تھے مولوی؟ مجھے مولوی ملا جب یہ امریکہ نے حملہ کیا، علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، پھونک مارو میزائل گرتے. میزائل کیا گرا، اگلے نے 2 راتوں 3 دنوں میں قبضہ کر کے وہ گئے. اسامہ بن لادن کو انہوں نے آپ کی ریاست میں گھس کر مارا ہے. مطلب کہاں، مطلب میں کہہ رہا ہوں کہاں ہے جماعتیں، کہاں ہے گروہ؟ اور آپ دعوے اتنے بڑے کرنے. تو حرف آخر کیا ہے جی؟ مولوی کچھ نہیں ہے. مولوی آپ کو اپنی طاقت لو. میں آپ کو مولوی میں حیران رہ گیا. میں نے کہا یہ دین کے لیے آیا، ٹیوشنیں 4-5 پکڑ لے 10 جی 50-60 ہزار روپیہ کمانے والا ہو جائے، ٹھیک ہے. مولوی صاحب کہتے ٹھیک. اب میں ہوں کیا میں انتظامیہ کے خلاف ادھر ممبر پر بیٹھ سکتا ہوں؟ میرا سوال ہے. یا اپنی الگ مسجد بنا لو. اتنی تو ہماری پاور طاقت ہے. کون سا مولوی کا کس کا اسلام آپ کہہ رہے ہیں؟ اور میں نے بتایا جماعت مسلمین اٹھی 1974 میں، اس نے کہا سارے کافر لوگ. انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا سارے کافر ہے، وہ ان کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی. اب بھی موجود ہے وہ جماعت. خود جب پڑھے نا، یعنی کہ ایک دوسرے کے وہ آیا سپاہ صحابہ بن گئی، انہوں نے کہا جو شیعوں کو میں کافر ثابت کروں گا. حق نواز چنگوی ٹھیک ہے، قادیانی کو آپ نے کافر قرار دے دیا، باقی کیا ہوا؟ ہر ایک دو دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے. یہ ہے سب سے بڑا فکر. اچھا سیکنڈ لاسٹ بات کیا ہے جی؟ کہ اجتہادی قوت ہی نہیں ہے مولویوں میں. کیا مولوی کرے گا؟ وہ علامہ اقبال نے کہا یہ مولوی کیا جانے نہیں، یہ کیا جانے 2 رکعت کے امام. امت کیا ہوتی ہے، امت کے اجتماعی مسائل کیا ہوتے ہیں، اقبال نے کہا ہے. بڑے سخت الفاظ ہیں، یہ کیا جانے 2 رکعت کے امام. اور اجتہادی قوت تو ہے نہیں مولویوں میں. کیا مولوی مثلا جو نیا مسئلہ ہے یہ مولوی حل کر سکتا ہے؟ مثلا بی بی ٹیوب میں بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ کس کا ہے؟ جس کے پیٹ سے نکلا ہے یا جس کا نطفہ ہے؟ یہاں مولوی حل کرے گا، مسجد کا امام. پھر اس کے بعد ایٹمی میزائل کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جدید معاشی مسائل کیا ہے؟ جو جدید مسائل پیدا ہو رہے ہیں، بینکنگ کا نظام کیا ہے؟ یہ مولوی بھی 1-2 مولوی ٹھیک ہے، لیکن آپ میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں. کیا ہے مولوی اکثریت میں؟ جاہل، نا واقف. اور جو درس نظامی آپ کا ہے نا، وہ 900 سال پرانا کورس ہے. اس وقت ٹھیک تھا. وہ کہتے ہیں مولوی کو کم تنخواہ. وہ مولوی اس وقت کم تنخواہ لیتا تھا، وہ وزیر ہوتا تھا، کونسلر ہوتا تھا، گورنر ہوتا تھا. اس کے مرضی کے بغیر چڑی پڑ نہیں مارتی تھی. اس کے مطابق نکاح، طلاق، خلا، جی جھگڑوں کے فیصلے پنچایت جج ہوتے تھے. وہ تنخواہ کم ہوتی، سادہ زندگی. عزت اتنی تھی ان کے بغیر تو کچھ ہوتا ہی نہیں تھا. آج مولوی کی یہ عزت ہے نہیں ہے نا. وہ قانون لے لیا جی، وہ حضرت عمر پرانے کپڑے پہنتے تھے، وہ حضرت عمر کے بغیر ڈومڈان وہ لرزتے تھے ان کے مرضی کے بغیر. خالد بن ولید کو مذعور کر کے رکھ دیا انہوں نے. آپ ان کی طاقت تو دیکھیں. مولوی کو آپ یہ طاقت دیتے ہیں؟ مولوی کو تو آپ انتظامیہ پسند نہ کرے چھٹی کروا دے. تو اس لیے بھائی مولوی کا کام یہ نہیں ہے، اور نہ ان میں اجتہادی مسائل ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہر کوئی کیا پسند کرتا ہے، میرا بچہ ڈاکٹر انجینئر بنے. ناظرہ قرآن مجید حفظ سے تو آگے چلنے کو تیار ہی نہیں ہے. کہ مستقبل کیا ہے مولوی کا؟ تو اس لیے بھائی اپنی طاقت کا خوش فہمی کا اندازہ کر لیں. اب بات کیا ہے صحیح
آج کل نیا جو صحیح بات ہے نا، ایک ہوتا ہے پرائیویٹ معاملہ، ایک ہے اجتماعی. میں یعنی کہ دو لفظوں میں بات سمیٹ نہیں لگاؤں. آج کا دور یہ ہے کہ دین پرائیویٹ معاملہ ہے اور اجتماعیت ہمارے ہاتھ میں ہوگی. کیا مطلب؟ آج اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں. پردہ کرتا ہے، پرائیویٹ مسئلہ ہے اس کا. گھر میں پرائیویٹ پڑھانا چاہتا ہے پرائیویٹ بنا لے، کالج میں یونیورسٹی میں اپنی بچی کو بھیجنا چاہتا ہے بھیج دے، اس کا ذاتی معاملہ. پردہ کرنا چاہتی ہے لڑکی کر لے، نہیں کرنا چاہتی نہ کرے، پرائیویٹ معاملہ. نماز پڑھنا چاہتا ہے، روزہ رکھنا چاہتا ہے، پرائیویٹ معاملہ ہے. اور یہی وجہ کہ دو جماعتیں اس وقت کسی کو اس پر کوئی اعتراض نہیں. ایک تبلیغی جماعت دیوبندیوں کی مسجدیں دڑا در بن رہی ہیں امریکہ میں، نماز پڑھنے پر کس کو اعتراض ہوگا. اور دوسرا یہ دعوت اسلامی، میٹھے میٹھے بھائیوں، کراچی میں بڑا کام کر رہی ہے، پگڑیاں بنا رہی سبز. کوئی ہے آج تک اسے اعتراض؟ لبیک والوں نے کیا کہ اجتماعی نظام کو اپنے ہاتھ میں لے آئے، احتجاج کیا، بین ہو گئی جماعت الدعوہ، بین ہو گئی. طاقت کے زور پر آج کوئی اسلام کو نافذ نہ کرے. عبادات تہجد گزارنا پڑے، آپ نماز داری رکھیں آپ، کون آپ کو روکتا ہے؟ یہ کہا تھا علامہ اقبال نے 1833 میں، کتنے عرصہ پہلے، 1833 میں، کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد. نادان ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں نمازیں نہیں ہو رہی؟ مقبوضہ کشمیر میں ہو رہی ہیں، اذانیں بھی ہو رہی ہیں. نظام ہمارا ہوگا. یہ مسئلہ آج. پہلے ایک کافر تھا، وہ کہتا میں نے نبی علیہ السلام کو بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دینی. آج کا کافر کہتا ہے نماز پڑھو، تہجد پڑھو، روزہ رکھو، قرآن پڑھو، نفس کا تزکیہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں. اجتماعی نظام بھائی، قانون ہمارے اپنے ہاتھ میں نہیں لینا. آپ نے لیں گے تو پھر دباؤ آئے گا. تضاد بیانی کی انتہا کی بات کرو، کہتے ہیں نا سود حرام قرار دے. حنفیوں کا فتویٰ ہے کہ غیر مسلم سے سود لینا جائز. کڑے بات. دعوت اسلامی نہیں قریشی نے کہا نا یہ تمہارے ادھر سود کی بنی ہوئی کروڑوں کی مسجد ہے، تو اس کو یہ نہیں پتا نہیں قریشی کو کہ تمہارے حنفیوں نے جو حربی کافر ہے نا، جن سے تمہاری جنگ، ان سے سود لینا دینا جائز قرار دیا ہوا ہے. اب کیسے سود حرام ہوگا جی؟ دعوت اسلامی کے گھر سے کاغذات ہیں، مسجدیں بنی ہیں سود پر، نجائز قبضے مسجدوں کے. تو اس لیے نا اب ہوگا کیا بھئی؟ کیسے ہوگا بھئی؟ فرد اپنے اوپر دین نافذ کرے، بس فرد اپنے گھر والوں پر دین نافذ کرے، پھر ایک معاشرہ بنے، معاشرے سے پھر حکومت بنے. یہ ہے ٹھیک طریقہ. پھر میں بتا دوں حرف آخر، فرد مطلب میرے داڑھی نہیں ہے، میں نے دوسرے پر اسلام کا نافذ کر دیا. میڈیا اس کا صحیح استعمال کریں، ہمیں کوئی اطلاع نہیں، ہم نہیں ایسا فتویٰ دیتے کل واپس لینا پڑے. میڈیا آپ موبائل استعمال کریں، جائز ہو، اچھا ہو، غلط چیزیں نہ دیکھیں. یہ نہیں پھر ہوگا کہ آج آپ اس کو حرام قرار دے، کل جائز. کیسے قرار دیں گے نا؟ کل جمہوریت کفر ہو گئی، آج عین اسلام ہو گئی. تو پہلا فرد سے خاندان، خاندان سے معاشرہ، معاشرے سے حکومت. اور وہی جو آپ سے ہم نے آیت کا آغاز کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جو. ہم جزوی مسلمان ہیں، نماز اور روزے تک بس، ہمارا اندرونی نظام اسلامی نہیں ہے. کوئی پردہ ضروری نہیں سمجھتا، تو کوئی نماز ضروری نہیں سمجھتا. کوئی کہتا ہے حقوق العباد عین اسلام ہے، کوئی کہتا ہے عبادات عین اسلام. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ